جب ہم حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کے اندر اگر کوئی پریشانی رکھی ہوئی ہے تو وہ پریشانی بھی ہمارے فائدے ہی کے لیے ہے۔ یہ اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ آسانی اور سہولت وہ تو ہمارے فائدے کے لیے ہے ہی، مگر اسلام کے اندر جو پریشانی ہے، اسلام کے اندر جو مصیبت ہے، اسلام کے اندر جو مشکلات ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہماری بھلائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کو لوگ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں رکھواتے تھے، سب کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر بھروسہ ہوتا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دوں کہ اس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تم پر دھاوا بھول دے گا تو کیا تم میری بات کو قبول کر لو گے؟ تو تمام کافروں نے کہا کہ آپ سے سچا تو ہم نے ابھی روئے زمین میں کسی کو دیکھا نہیں ہے، آپ تو صادق ہیں، امین ہیں، آپ تو جھوٹ کبھی زبان پر لاتے نہیں، اگر آپ کہہ دیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میری بات یہ تسلیم کرنے کے لیے راضی ہو کہ پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو اسی زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن خدا کو تم مانتے ہو وہ خدا سارے باطل ہیں، حقیقت میں وہی خدا ہے وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب آپ نے یہ بات کہی تو اس سے پہلے تک تو ہر کوئی آپ کو مانتا تھا، ہر کوئی تسلیم کرتا تھا، مگر اس بات کے بعد کا معاملہ تو پھر یکسر بدل گیا۔ وہی لوگ جو آپ کی محبت کے نغمے الاپ رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کی مدح سرائی کر رہے تھے، وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، اب معاذ اللہ وہی لوگ آپ کو شاعر کہنے لگ گئے، اب وہی لوگ مجنون کہنے لگ گئے، اب وہی لوگ معاذ اللہ طرح طرح کے بہتان لگانے لگ گئے۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب پر اور آپ کی ذات مطہرہ پر طرح طرح کی تکلیفوں کو وارد کیا۔ جو اسلام لے کر آتا اسے مشکلات کے اندر ڈال دیا جاتا، جو اللہ وحدہ لا شریک کے نغمے الاپتا اس کو مختلف پریشانیوں کے اندر جھونک دیا جاتا۔ اور پھر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تبلیغ کے لیے آپ طائف کا سفر کیا اور سرزمین طائف پر قدم رکھا کہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کیا جائے، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی باتیں بتائی جائیں۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر طائف پر نکلے تو وہاں تو معاملہ یہ کہ وہاں تو اوباش لڑکوں کو اور اوباش لوگوں کو معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے لگا دیا گیا تھا، اور وہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک کا نشانہ بنا کر حضور کے قدم پر پتھر برسا رہے ہوتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب زمین پر تشریف فرما ہو جاتے تو وہ اوباش لڑکے آ کر آپ کو کندھے سے پکڑ کر کھڑا کرتے اور حضور پھر چلنے شروع ہوتے تو وہ لوگ معاذ اللہ پھر قدم رسول پر پھر وہ پتھر برسانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس مکہ مکرمہ میں آئے، پھر یہاں کا نقشہ پھر کوئی اور منظر پیش کر رہا تھا کہ یہاں والے تو اب اور غصہ میں ہیں، یہاں والے تو اب اور زیادہ جذبات میں آئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے چند لوگوں کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہو تو حبشہ کی طرف ہجرت کر لو۔ تو صحابہ کرام نے اپنی سرزمین کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کیا۔ پھر آپ دیکھیے ایک سال تو ایسا آیا کہ اسی سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال آپ کے چچا
حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، اور اسی سال کے لمحے کے اندر شعب ابی طالب کا بھی معاملہ ہوا کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ اس خاندان سے نہ کوئی سلام کرے گا، نہ اس خاندان سے کوئی معاملہ کرے گا، نہ اس خاندان کو کوئی اشیاء خورد و نوش دے گا، بلکہ بالکل بائیکاٹ والی صورتحال ہوگی، اور اس سال کو عام الحزن کہا گیا۔ یہ تمام تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ میں برداشت کیا تھا، مگر آپ کی زبان پر کبھی بھی معاذ اللہ کوئی جملہ ناشکری نہیں تھا، آپ کی زبان پر کوئی کفران نعمت نہیں تھا، اور آپ کے عمل پر، آپ کے رویے پر کوئی مایوسی کی جھلک نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام ایمان لے کر آتے ہیں تو حضور علیہ السلام ایک ایسے حالات کے اندر بھی صحابہ کرام کو نوید جافزہ سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مگر ان مشکلات کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ مگر جب یہ مشکلات، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اسلام نے جو مشکلات اپنے ماننے والوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان مشکلات کے اندر بھی مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی آسانی ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی منزل ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی نہ کوئی مقام ہے۔ آپ دیکھیے حضور علیہ السلام نے جب یہ عرصہ جو 8 سے 9 سال کا عرصہ بن رہا تھا، اس عرصے میں پریشانیوں کو برداشت کیا، مشکلات کو برداشت کیا، زبان پر ناشکری نہیں آیا، چہرے پر مایوسی نہیں آئی، تو اس تمام مشکلات کے بدلے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اب اپنے محبوب کو مقام معراج عطا فرما دیا۔ فرمایا محبوب وہ وقت گزرا کہ ساتھ دینے والی فقط خدیجۃ الکبریٰ تھی، ہم نے ان کو بھی مقام وصال عطا کر دیا۔ آپ کا ساتھ دینے والے جناب ابو طالب تھے، ہم نے ان کو بھی مقام وصال دے دیا۔ لوگ آپ سے کٹ گئے، شعب ابی طالب کے اندر آپ گھر گئے، کوئی آپ سے سلام کلام نہیں کرتا تھا، کوئی آپ کے خانوادوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا تھا، آپ کے گھر کی عورتیں اور آپ کے گھر کے بچے وہ کچے پتے کھا کر اپنی زندگی جی رہے تھے۔ آپ نے ان مشکلات کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا، اور ان مشکلات پر اپنے رب کی نہ حضور ناشکری نہیں کیا۔ اب محبوب آپ کو وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ جس مقام پر دنیا کا کوئی فرد نہیں ہوگا، بس تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا، اور تو کلام کرے گا تیرا رب سنے گا، اور تیرا رب کلام کرے گا تو سنے گا۔ انہو هو السمیع البصیر، وہ مقام فاوحا اور وہ مقام دنا فدد اللہ تو یہ تھا کہ رب کلام کرتا تھا اور مصطفیٰ سنتا تھا، اور مصطفیٰ کلام کرتا تھا تو رب سنتا تھا، اور رب دیکھتا تھا تو چہرہ مصطفیٰ ہوتا تھا، اور چہرہ مصطفیٰ کی جب نگاہ اٹھتی تھی تو وہاں رب بغیر حجاب کے اپنا جلوہ چہرہ مصطفیٰ کے سامنے رکھتا تھا۔ تو یہ جو مقام نصیب ہوا، تو یہ جو عزتیں نصیب ہوئی، اس کے پیچھے مشکلات ہی تو مشکلات ہیں، اس کے پیچھے مکہ کی زندگیوں کی تکلیفیں ہی تو ہیں، اس کے پیچھے مکہ کی زندگیوں کی جو آزمائشیں ہی تو ہیں کہ ان آزمائشوں کو صبر کیا، اس کو برداشت کیا، ان مشکلات کے سامنے ڈٹے رہے، مایوسی چہرے پر نہیں آئی، زبان پر کوئی ناشکری نہیں آئی، کوئی کفران نعمت نہیں آیا، اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا۔